السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خواص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اسلامک سٹوری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ و جاوید کرامت کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جب لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے انتہائی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل لاہور دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے۔ ہر طرف بد عقیدگی، بت پرستی، شعبہ بازی اور جادوگری کا بازار گرم تھا۔ خطہ لاہور کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حریص، لالچی، شاطر اور گمراہ لوگ مختلف حیل و بہانوں سے لوگوں کا مال و متاع لوٹنے پر لگے ہوئے تھے، بلکہ انہیں بے دینی اور گمراہی پر چلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ ہندو شعبہ بازوں، جوگیوں اور جادوگروں کا بڑا زوردار چرچا تھا۔ ان بدمعاش اور بدگماش لوگوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگیاں خراب کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جان و مال اور اولاد کے خوف کی وجہ سے قرب و جوار اور دور دراز کے لوگ ان کے پاس آتے اور انہیں نذرانے پیش کرتے۔ لوگوں کی بے بسی اور حالات راز کا اندازہ ایک جوگی کو دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والی بڑھیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس نے یہ کہتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں تجھے یہ دودھ فروخت کر دوں تو پھر میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ اب آپ کا پانی والا چشمہ ہے، وہاں درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ
آگ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دودھ مجھے دے دے، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا بریہ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ دودھ آپ کو پیش کر کے واپس چلی گئی۔ بریہ نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دہنا شروع کیا تو اس کے جانور کے دودھ میں خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بریہ نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دودھ پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب شہر کوتوال رائے راجو مذکور کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامات کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت وقار کو لگا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چند اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبہ باز نہیں، ہٹ دھری نہ کرو، باز آؤ، جانے دو، مگر جوگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت پسندانہ بات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ کر شعبہ بازی کا کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی پاپوش مبارک جوتی کو ہوا میں اچھالا اور اس نے چند لمحوں میں رائے راجو کو زمین پر پٹخ دیا۔ زمین پر گرتے ہی اسے حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ وہ اٹھا اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور پھر یہی کا ہو کر رہ گیا اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے لیے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جس سے تبلیغ اسلام کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے اور لوگ پنجاب کے گوشے گوشے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور شب و روز آنے جانے والوں کا تانتا بند گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا نذرانہ دودھ کا قبول فرمایا۔ چنانچہ پنجاب بھر کی گجر برادری اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سارا سال اور عرس کے موقع پر خصوصی 3 دن دور اور نزدیک سے لاکھوں من دودھ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے جو کہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ رائے راجو کا تعلق سورج بنسی کشتری راجپوت خاندان سے تھا۔ خاندانی حرب و ضرب کے خصائل کے علاوہ علم نجوم، ریاضی اور مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا اور عبادت و ریاضت کے سبب قوت کا مالک تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے نا آشنا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں حلقہ بگوش سلام ہونے والا یہ پہلا ہندو و راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام رائے راجو کی بجائے عبداللہ رکھا۔ آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کی حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت و ریاضت کے باعث حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز فرمایا اور آپ ہی حضرت کے جانشین و خلیفہ مجاز ہوئے اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔
حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پہلو میں واقع ہے۔ تو یہ تھا ناظرین حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا قصہ جو ہم نے آپ لوگوں کی نظر کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی۔